السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کرنے والے ہیں میری وولسٹنکرافٹ کی مشہور کتاب اے وینڈیکیشن آف دا رائٹس آف وومن کے بارے میں، جس میں انہوں نے عورتوں کے حقوق اور ان کی تعلیم پر اپنے ریولوشنری آئیڈیاز دیے ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں چیپٹر 1 اور چیپٹر 3 کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے، جہاں انہوں نے سوسائٹی کے نارمز کو چیلنج کیا ہے اور برابری کے حوالے سے اپنی فلسفی شیئر کی ہے۔ تو اگر آپ فیمنزم اور جینڈر ایکولیٹی کے ٹاپکس میں انٹرسٹڈ ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ انٹروڈکشن۔ میری وولسٹنکرافٹ کی وینڈیکیشن آف دا رائٹس آف وومن، جو 1792 میں پہلی دفعہ پبلش ہوئی، فیمنسٹ سوچ کی تحریک میں ایک بہت اہم کام ہے۔ اس میں وولسٹنکرافٹ پرزور طریقے سے عورت کی اخلاقیات اور سوشل برابری کی دعوت دیتی ہیں۔ چیپٹر 1 اور چیپٹر 3 میں فیمنسٹ فلسفے کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں، جہاں پر وہ عورتوں کے لیے تعلیم اور آزادی کی ضرورت کو سمجھا رہی ہیں۔ یہ چیپٹرز جینڈر ایکولیٹی، عورت کی آزادی اور پیٹریارکی کے خلاف سوچ کے حوالے سے ڈیپ آرگیومنٹ پروتے ہیں۔ میری وولسٹنکرافٹ کا بیک گراؤنڈ۔ میری وولسٹنکرافٹ ایک 18 سینچری کی ہیں فلاسفر عورتوں کے حقوق پر بات کرتی ہیں۔ 1759 میں پیدا ہونے والی وولسٹنکرافٹ نے کی سوسائٹی میں عورتوں کے رہن سہن اور ان کے حقوق کے حوالے سے کافی بے توقع آئیڈیاز دیے۔ اے وینڈیکیشن آف دا رائٹس آف وومن میں اس کی آرگومنٹس آج بھی فیمنسٹ سوچ میں بہت انفلوئنشل ہیں۔ اس کے ذریعے اس نے عورتوں کے لیے ایک ایسی سوسائٹی کی بات کی جہاں وہ اپنے انٹلیکچوئل اور سوشل ایبیلٹیز کو پوری طرح سے استعمال کر سکیں۔ اب وینڈیکیشنز آف دا رائٹس آف ویمن کا اوور ویو دیکھتے ہیں۔ اب دا وینڈیکیشنز آف دا رائٹس آف ویمن اس وقت لکھا جب یہ کہا جاتا تھا کہ عورتیں مرد سے انٹلیکچولی کمزور ہیں اور ان کو انہی لمٹس کے اندر رہنا چاہیے۔ وولسٹنکرافٹ نے اس رائے کو ریجیکٹ کرتے ہوئے کہا کہ عورتیں بھی ریزن اور لاجک سے سوچ سکتی ہیں اور ان کو مرد کے برابر تعلیم اور موقع ملنے چاہیے۔ اپنے اس ورک میں انہوں نے تعلیم، انصاف اور برابری کے تھیمز کو ایکسپلور کیا۔ چلیے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کا چیپٹر 1، عورتوں کے حقوق اور ذمہ داریاں۔ دا وینڈیکیشن آف دا رائٹس آف ویمن کا پہلا چیپٹر اس آئیڈیا کو چیلنج کرتا ہے کہ عورتیں فطری طور پر مردوں سے کمزور ہیں۔ وولسٹنکرافٹ ان ٹریڈیشنل ایجوکیشنل سسٹمز کو کریٹیسائز کرتی ہیں جو عورتوں کو صرف فیشل بیوٹی اور سوشل سکلز سکھانے تک محدود کرتی ہیں۔ ان کے مطابق عورتوں کو بھی وہی انٹلیکچوئل اور مورل ڈیولپمنٹ کا حق ہے جو مردوں کو ملتا ہے۔ اس چیپٹر میں وولسٹنکرافٹ عورتوں کے لیے تعلیم کے بارے میں اپنا ویژن شیئر کرتے ہوئے یہ کہتی ہیں کہ ان کو صرف گھر کے کام، ماں بننے تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو اپنی انٹلیکچوئل پوٹینشل کا استعمال کرنے کا بھی حق ملنا چاہیے۔ چیپٹر 1 کے تھیمز۔ چیپٹر 1 میں جو ہمارے پاس پہلا تھیم آتا ہے وہ ہے ایجوکیشن۔ وولسٹنکرافٹ کا کہنا ہے کہ عورتوں کو ان کی فزیکل خوبصورتی اور سوشل گریس کو بجائے انٹلیکچوئل اور مورل ڈیولپمنٹ کی طرف گائیڈ کیا جانا چاہیے۔ اس طرح سے وہ عورتوں کی آزادی کو پروموٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح سے ڈیولپ کر سکیں۔ ایک اور امپورٹنٹ تھیم انٹلیکچوئل فریڈم ہے۔ اگر عورتوں کو تعلیم نہیں ملے گی تو وہ اپنے انٹلیکچوئل پوٹینشل کو کبھی نہیں سمجھ سکتی اور پوری طرح سے اپنی آزادی کو نہیں جان سکتی۔ وولسٹنکرافٹ کہتی ہیں کہ اس انٹلیکچوئل بینڈیج کا بہت ضروری ہے۔ چیپٹر 1 کی فلسفی۔ چیپٹر 1 میں وولسٹنکرافٹ کی فلسفی یہ ہے کہ ریزن اور ریشنلٹی انسانی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ مانتی ہیں کہ ہر انسان کیپیسٹی ہوتی ہے اور عورتوں کو بھی اپنی ریزننگ سکل کو ڈیولپ کرنے کا پوری طرح سے حق ملنا چاہیے۔ اس کے مطابق عورتوں کو اپنے مورل ڈیوٹی کو سمجھنا چاہیے اور اسی لیے ان کو ایجوکیشن اور انٹلیکچوئل فریڈم ملنی چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں چیپٹر 3 کی، مردوں کے عورتوں پر کے بارے میں۔ چیپٹر 3 میں وولسٹنکرافٹ جینڈر انیکولیٹی اور پیٹریارکی کو ڈیپلی ڈسکس کرتی ہیں۔ وہ ڈسکرائب کرتی ہیں کہ کیسے مرد اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے عورتوں کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں، جو اکثر پیار اور حفاظت کے بہانے بنا جاتے ہیں۔ وولسٹنکرافٹ کہتی ہیں کہ اسی ظلم سے عورتوں کو انٹلیکچوئل اور ایموشنل گروتھ رک جاتی ہے۔ ان کے مطابق مرد جو اپنے پیار کا دکھاوا کرتے ہیں وہ اصل میں عورتوں کو کنٹرول کرتے ہیں، جس کا اثر نہ صرف عورتوں پر بلکہ پوری سوسائٹی پر بھی پڑتا ہے۔ وولسٹنکرافٹ کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن دونوں طرف کے لیے نقصان دہ ہے اور اس سے دونوں مرد اور عورت دونوں کی ڈیولپمنٹ رکتی ہے۔ چیپٹر 3 کے تھیمز۔ چیپٹر 3 میں جینڈر اور پاور ڈائنامکس کا انالیسس ہوتا ہے۔ وولسٹنکرافٹ نے پیٹریارکی کے سسٹم کو ایکسپوز کیا ہے جو عورتوں کی انڈیپینڈنس کرتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ عورتوں کو صرف ماں یا وائف کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ انہیں اپنے آپ کو انٹلیکچوئل طریقے سے ڈیولپ کرنے کا بھی حق ملنا چاہیے۔ چیپٹر 3 کی فلسفی۔ اس چیپٹر میں وولسٹنکرافٹ اپنے نیچرل رائٹس اور ایکویلٹی کے کانسیپٹ کو اور اسٹرانگلی ڈیولپ کرتی ہیں اور آرگیو کرتی ہیں کہ جو عورت کو
اور پریس کرتا ہے، وہ نہ صرف اس کے حقوق کو مار رہا ہے بلکہ پوری سوسائٹی کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ اب ہم چیپٹر 1 اور چیپٹر 3 کے بیچ میں کمپیریزن دیکھتے ہیں۔ دونوں چیپٹرز میں سملر تھیمز ہیں جیسے جینڈر ایکویلٹی، عورتوں کی ایجوکیشن اور پیٹریارکی کا کرٹیسزم۔ چیپٹر 1 میں جہاں وہ تعلیم کی ضرورت پر زور دیتی ہیں، چیپٹر 3 میں وہ سوشل اور پولیٹیکل امپلیکیشن کو ایکسپلور کرتی ہیں۔ دونوں چیپٹرز ایک دوسرے کے آئیڈیاز کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کرافٹ کے آئیڈیاز نے فیمنزم کے ماڈرن موومنٹ پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے۔ ہم نے فیمنسٹ تھنکرز کو انسپائر کیا ہے اور آج بھی اس کے آئیڈیاز جینڈر ایکویلٹی اور وومنس رائٹس کے حوالے سے ڈسکشن پہ ریلیونٹ ہے۔ وولسٹن کرافٹ کے کام کو بہت پریز کیا گیا، لیکن کچھ کریٹکس یہ بھی کہتے ہیں کہ میری وولسٹن کرافٹ کی اپروچ ورکنگ کلاس عورتوں کی ریئلٹی کو پراپرلی ایڈریس نہیں کرتی۔ وولسٹن کرافٹ کا ونڈیکیشن آف دا رائٹس آف ویمن ایک گراؤنڈ بریکنگ فیمنسٹ ٹیکسٹ ہے۔ چیپٹر 1 اور چیپٹر 2 کرافٹ وومنس ایجوکیشن اور جینڈر ایکویلٹی پر اپنی پوری فلسفی کو رکھتے ہوئے اس بات کو سمجھانے کی عورتیں بھی مرد کے برابر انٹلیکچوئل اور سوشل رائٹس رکھتی ہیں۔ یہ کام آج بھی فیمنسٹ موومنٹ اور جینڈر ایکویلٹی ڈسکشن میں ریلیونٹ ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا انالیسز میری وولسٹن کرافٹ کا ونڈیکیشن آف دا رائٹس آف ویمن کے چیپٹر 1 اور 3 پر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ایسی اور انٹرسٹنگ ٹاپکس کے لیے ہم چینل کو فالو کرتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔